إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة رواہ البخاری۔ محترم بھائیو، صحیح البخاری کے حوالہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کا ارشاد گرامی آپ کے گوش و گزار کی ہے، جس کو روایت کرنے والے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ تو تھوڑے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص حدیث کے الفاظ پر غور کرے تو بہت سارے مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا النار، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے، یعنی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے، تیز ہے تپش میں۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جس کے 2 سانس ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک سانس ٹھنڈا ہے، ایک سانس گرم ہے۔ جب سانس اپنی طرف کھینچتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، ہم سے سردی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم سردی سے بچنے کے لیے جو ہے موٹے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، جیکٹیں ہیں، اور اسی طرح اپر پہنتے ہیں، ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں، گرم لباس پہنتے ہیں، اور جب باہر کو سانس نکالتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، ہم سے گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ہم اے سی کا انتظام کرتے ہیں، پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں، ایئر کولر کا انتظام کرتے ہیں، باریک کپڑے پہنتے ہیں، نہ ہم سے گرم سانس برداشت ہوتا ہے نہ ٹھنڈا سانس برداشت ہوتا ہے۔ بھائیو، جہنم کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی آگ کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیا کرو، کیونکہ جہنم کی آگ کے شعلے بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ عقیدہ توحید میں کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کوئی کسی قسم کا شکم علت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا جو ہے عقیدہ رسالت کے بارے میں غلط تصور اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہونا چاہیے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر 5 وقت کی نماز پڑھنا، ارکان اسلام کو ادا کرنا، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے اسباب ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بتایا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تم کھجور کا نصف آدھا حصہ دے کر ہی بچو۔ اللہ اکبر۔ یہاں امیر لوگوں کی بجائے غریب لوگوں کی بڑی دلجوئی کی گئی ہے۔
غریب لوگ جب امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والے، تو ان کے دل میں بھی تو ہوتا ہوگا نا، ان کے دل میں بھی تو یہ بات آتی ہوگی کاش کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا اور ہم بھی اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم اتنا مال خرچ نہیں کر سکتے ہو، کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ کے راستے میں دے لو، آدھا حصہ ہی تم خرچ کر لو، آدھا حصہ دے کر بھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو، اگر تمہاری نیت خالص ہے، دل میں ارادہ صحیح ہے، اللہ کی رضا ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ اگر نمود و نمائش ریاکاری آ گئی، پھر اللہ اکبر، کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے بھی خرچ کرے گا تو وہ وبال جان بنے گا، وہ نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو فرمایا کھجور کا ایک حصہ دے کر ہی اللہ کے راستے میں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدھا کھجور کا حصہ خرچ نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان سے کوئی اچھا بول ہی نکال دو، اچھی بات ہی نکال دو۔ تم اپنی زبان سے اچھی گفتگو کرو گے، اچھے الفاظ نکالو گے، تو ان الفاظ کی وجہ سے، اچھی گفتگو کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ ہمیں اپنی زبان سے نکالنی ہی اچھی بات چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے خیر کی بات کرے، وگرنہ خاموش رہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے چاہیے، تو اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت ہمیں، اگر ہماری نیت خالص ہے تو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو میں نے بیان کیا، ذکر کیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔